بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہفتے ہم نے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ پہ گفتگو کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے اپنے سیاسی نظام کو کس طرح تشکیل دیا اور کس طرح چلایا، اور اس میں اہم واقعات کیا پیش آئے۔ تو ہم نے حضرت ابوبکر کے دور کا تھوڑا مختصراً جائزہ لیا، پھر حضرت عمر کا دور، اور میں نے کہا تھا کہ آئندہ ہفتے ہم حضرت عمر کی شہادت سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح عدل و انصاف کے ساتھ اور انتہائی سیاسی تدبر اور بصیرت کے ساتھ حکومت کی، تو ان کے دور میں کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں سر اٹھا سکا۔ تمام فتنوں کے دروازے بند تھے، اور مسلمانوں کے اندر، خواہ وہ مسلمان مہاجرین و انصار ہوں یا نئے اسلام لانے والے نو مسلم ہوں، کسی کے اندر بھی کوئی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی حکومت کے بارے میں نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس چیز کا دوسروں سے مطالبہ کرتے تھے یا جو چیز دوسروں پہ نافذ کرنا چاہتے تھے، وہ سب سے پہلے خود اس کا نمونہ ہوتے تھے، بلکہ دوسروں سے زیادہ وہ قوانین کو اپنے اوپر نافذ کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر کوئی دیکھتا کہ اس کے اوپر سختی ہو رہی ہے یا کہیں کسی معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی کر رہے ہیں، تو اسے نظر آ جاتا تھا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی ہے۔ لیکن اس دوران جو فتوحات ہو رہی تھیں تیزی کے ساتھ، ایران فتح ہوا اور مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، اور یہاں سے غلام بھی آ رہے تھے، تو ان غلاموں میں ایک شخص ایران سے غلام بن کر آیا، ابو لولو فیروز جس کا نام تھا، اور ایرانی پوری بادشاہت مسلمانوں کے قدموں تلے رونڈ ڈالی گئی، اور ایرانی سپر پاور ختم ہو گئی۔ تو اس پہ ایرانیوں کو سخت غصہ تھا حضرت عمر پہ، سخت حسد بھی تھا، بغض بھی تھا، اندر سے عداوت تھی سخت، کہ عمر وہ شخص ہے کہ جس نے ہماری سلطنت کو برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ تو جتنے بھی ایرانی اس طرح کے غلام آ رہے تھے، ان کے اندر یہ چیز موجود تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ یہ شخص جو ہے یہ بھی اسی طرح کا حسد رکھتا تھا حضرت عمر کے خلاف، حتیٰ کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی نئے ایرانی آتے جنگوں میں قیدی بن کر اور غلام بنتے، تو یہ ان کو گلے لگا کر روتا، یعنی اسے وہ اپنی عداوت اس کی بھڑکتی اور اسے غصہ آتا، اور کہ ہمارے لوگوں کو لایا جا رہا ہے اور غلام بن رہے ہیں۔ تو یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، اور بڑا ماہر آدمی تھا، کارپینٹر تھا، اور وہ اس سے شاید 2 درہم روزانہ لیتے تھے کہ جو بھی تم کام کرو اس میں 2 درہم مجھے دیا کرو روزانہ۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ میرے جو مالک ہیں وہ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، کہ مجھ سے زیادہ پیسے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عمر نے پوچھا کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا 2 درہم۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں کارپینٹر ہوں، اور اس طرح مختلف چیزیں یہ بناتا ہوں لکڑی کی، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پانی سے چلنے والی چکی بناتا ہے، یا ہوا سے چلنے والی چکی، یا پانی سے۔
تو حضرت عمر نے پوچھا کہ سنا ہے کہ تم چکی بھی بناتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو ایک تو جو شکایت تھی اس کی، اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ 2 درہم زیادہ نہیں ہے تمہاری اس کو پیشے کو دیکھتے ہوئے، تو تم تو اس سے زیادہ کما سکتے ہو، تو اس لیے اگر وہ 2 درہم لے رہے ہیں تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اور جب آپ نے پوچھا کہ اس نے بتایا میں چکی بناتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے بھی کوئی چکی بنا دو۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کا پوری دنیا میں چرچا ہوگا۔ تو کئی صحابہ اس وقت آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا نہیں امیر المومنین ایسی کوئی بات نہیں، اس نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کو بڑی اچھی چکی بنا کر دے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اور اس بات کے چند روز بعد اس نے فجر کی نماز کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، ایک خنجر اس نے زہر آلود کیا اور چھپ گیا مسجد میں آ کر۔ پہلے جب آپ نماز کے لیے آگے بڑھے تو وہ آپ کی طرف بڑھا اور لوگوں نے سمجھا کوئی آدمی بات کرنے کے لیے آگے آیا ہے، تو اس نے پھر خنجر سے وار کیا اور خنجر آپ کے پیٹ میں اس طرح مارا کہ پیٹ میں سوراخ ہو گیا اور آنتیں آپ کی اس سے کٹ گئیں۔ اور آگے حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا نماز پڑھانے کے لیے اور آپ خود گر گئے۔ تو اس کے بعد لوگ اس کے پیچھے دوڑے، اس نے اور بھی کافی لوگوں کو زخمی کیا، تقریباً 10-12 آدمی زخمی ہوئے، اور اس کے بعد ایک شخص نے ایک کمبل نما کوئی چیز اس کے اوپر ڈالی کہ بھاگ نہ سکے، اور اس طرح جب اس نے دیکھا کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا تو اس نے اسی خنجر سے پھر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اٹھا کر گھر لایا گیا تو آپ نے پوچھا کون ہے میرا قاتل، تو آپ کو بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے، کسی مسلمان نے مجھ پہ حملہ نہیں کیا۔ تو بلایا گیا ایک طبیب کو کہ آپ کے زخم کو دیکھے، اس نے پہلے نبیذ پلائی آپ کو شربت کھجور کا، تو وہ بھی نکل گیا، آنتیں چونکہ کٹ چکی تھیں باہر بہنے لگا۔ تو پھر لوگوں نے سمجھا کہ شاید خون بہہ رہا ہے، پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعتاً جو کچھ آپ پی رہے ہیں وہ باہر بہتا جا رہا، پھر آپ کو دودھ پلایا گیا تو دیکھا کہ وہی سفید رنگ دودھ کا جو ہے وہ باہر جا رہا خون کے ساتھ۔ تو پھر طبیب نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب تیاری شروع کر دی، آخرت کی بھی تیاری، اور ساتھ جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں خلافت کی کہ اس کی تیاری بھی شروع کر دی کہ آپ کے بعد اب نظام کیسا ہو، کیسا نظام بنے، کون ہو خلیفہ۔ اس کے لیے آپ مشاورت کرنے لگے، لوگوں کو مختلف لوگوں کو بلایا، ان سے مشورے کیے، اور اس موقع پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عمر جو موجودہ قیادت تھی مسلمانوں کی، ان میں سے کسی کو نامزد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ بنا دیتا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں امین امت کا لقب دیا گیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ فوت ہو چکے تھے، شام کے فاتح بھی تھے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مل کر جن نے شام فتح کیا تھا۔ اور ایک اور صحابی کا آپ نے نام لیا سالم، حضرت سالم جو آزاد کردہ غلام تھے حضرت حذیفہ کے، ان کا آپ نے نام لیا کہ اگر سالم زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ بنا دیتا۔ تو سالم کے بارے میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ ان میں تقویٰ تھا، للہیت بہت زیادہ۔ تو حضرت عمر کا جو میرٹ تھا اور جو آئیڈیل حضرت عمر کے سامنے تھا، تو گویا کہ یہ 2 ہستیاں اس پہ پورا اترتی تھیں کہ آپ نے ابو عبیدہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ میں ایسے شخص کو اپنے بعد خلیفہ بنا کر آیا ہوں جسے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کا لقب دیا ہے، اور اگر میں سالم کو بناؤں تو اللہ تعالیٰ پوچھے تو میں کہوں گا کہ ایسے شخص کو بنا کر آیا ہوں کہ
کہ جو سب سے زیادہ امت میں اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اس طرح اب موجودہ جو لیڈرشپ تھی، اکابر صحابہ تھے، ان میں سے کسی ایک کو نامزد کرنے کی ذمہ داری حضرت عمر اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن بعض چیزوں کا اظہار انہوں نے کیا کہ مثلا انہوں نے کہا کہ اگر میں عثمان کو خلیفہ بناؤں تو خدشہ یہ ہے کہ بنو امیہ مسلمانوں کی گردنوں پہ مسلط ہو جائیں گے، یعنی ان کا قبیلہ، اور اگر علی کو خلیفہ بناؤں تو خدشہ یہ ہے کہ بنو ہاشم مسلمانوں کی گردنوں پہ مسلط ہو جائیں گے، یعنی خاندانی اثر و رسوخ بڑھ جائے گا ایک قبیلے کا۔ تو اس لیے وہ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے ان 6 افراد کی کہ جو امت میں اس وقت بہترین لوگ تھے، سابقون الاولون میں سے، جن کی اسلام کے لیے قربانیاں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جن سے راضی تھے، وہ 10 مبشرہ میں سے تھے 6 افراد، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بنا دیں، تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ انہوں نے تنزیہ طور پہ کہا اس بات کو ٹالنے کے لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر حالانکہ بڑے علماء میں سے تھے، جو صحابہ میں سے علماء ہیں، اور انتہائی متقی، پرہیزگار، علمی لحاظ سے بڑا مقام ہے ان کا، بہت زیادہ حدیث بھی ان سے مروی ہیں، بڑا علمی مرتبہ ان کا بعد میں بھی ہوا، لیکن انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو طلاق دی، اور وہ طلاق غلط طریقے سے دے دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں حکم دیا کہ رجوع کریں، صحیح طرح طلاق دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آیا اس کو میں خلیفہ بنا دوں۔ تو اس طرح انہوں نے اس بات کو تو بالکل مسترد کر دیا کہ یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا۔ یہ تو کسی کے سوال کے جواب میں، ورنہ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں تھی حضرت عمر کی اس طرح کی کوئی کہ اگر بیٹا کو مثلا اچھا ہوتا بنا تو وہ بنا دیتے، اس لیے کہ اس راستے پہ تو خیر چلتا ہی نہ۔ تو اب آپ نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ وہ اس دوران نماز پڑھائیں گے جتنی دیر میں یہ فیصلہ خلافت کا نہیں ہوتا، اور انصار کے ایک گروپ کو حضرت ابو طلحہ انصاری کی قیادت میں کہا کہ وہ ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں گے آپ کی وفات کے بعد، اور سیکورٹی کا انتظام کریں گے، کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے، یہ باہر نہیں جا سکیں گے وہاں سے، اور کوئی وہاں نہیں جا سکے گا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اپنی زندگی ہی میں یہ ساری ہدایات دے دی، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میری وفات کے 3 دن کے بعد جب انہیں بٹھایا جائے ان لوگوں کو، تو 3 دن کے اندر انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان میں سے کون خلیفہ ہو۔ اگر یہ 3 دن تک فیصلہ نہیں کرتے، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، تو پھر مسلمانوں کو حکم تھا کہ ان 6 کے 6 جو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان سب کی گردنیں اڑا دیں۔ اور اگر یہ کسی ایک پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ فلاں خلیفہ ہو، اکثریت متفق ہو جاتی ہے، اور پھر آ کر کوئی ایک اس کو نہیں مانتا، تو پھر اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ جیسے آج ہوتا ہے جی الیکشن ہو گیا ہے باقاعدہ صحیح، اور کوئی آ کے چیلنج کر رہا ہے جی میں نہیں مانتا الیکشن کو۔ تو یہ سارے احکام آپ نے اپنی زندگی میں دے دیے، اور بیت المال سے جو تھوڑا بہت آپ نے لیا تھا اپنی ضرورت کے لیے، وہ بھی آپ نے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ وہ ایک سمجھو کہ قرض ہے مجھ پر، وہ اتار دینا۔ سب سے پہلے میرے قبیلے سے کہنا کہ وہ اس میں مدد کریں ان سے لے کر، اور اگر ان سے نہ یہ پورا ہو سکے تو قریش کے لوگوں کو کہنا اور بھی کہ جو بھی اس میں تعاون کریں، تو یہ جمع کر کے جتنا میں نے پوری خلافت کے دوران لیا، یعنی تنہا لی ہے، وہ ادا کر دینا، وہ گویا کہ مجھ پر قرض ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے اسی زخم سے، حضرت صہیب رومی
نے نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ ابھی تک خلیفہ کا انتخاب نہیں ہوا تھا۔ تو پھر آپ کے بعد جس طرح کہ آپ نے حکم دیا تھا، ان 6 افراد کو ایک جگہ بٹھایا گیا کہ وہ مشورے سے فیصلہ کریں۔ تو ان میں حضرت طلحہ دستبردار ہو گئے کہ میں امیدوار نہیں ہوں، حضرت زبیر دستبردار ہو گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص دستبردار ہو گئے، اور آخر میں رہ گئے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی کہا کہ میں بھی دستبردار ہوتا ہوں، لیکن آپ دونوں، حضرت علی اور حضرت عثمان کو کہا کہ آپ دونوں مجھے اختیار دے دیں کہ میں جس کی تم میں سے بیعت کروں وہ خلیفہ ہوگا، یعنی آخری فیصلہ میں کر دوں گا۔ تو اس کے لیے پھر انہیں اختیار دے دیا گیا، گویا کہ یہ اختیار انہیں باقی لوگوں کی طرف سے بھی دے دیا گیا۔ حضرت طلحہ، زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص جو دستبردار ہو گئے، تو سب نے اب اختیار حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا۔ اور اب آخر میں 2 آدمی رہ گئے تھے جن میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس دوران پھر اس کمیٹی سے باہر بھی لوگوں سے مشورہ کیا کہ عام لوگوں کی رائے کیا ہے، عام لوگوں سے گھروں میں جا کر پوچھا، حتیٰ کہ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ انہوں نے عورتوں سے بھی جا کر مشورہ لیا کہ ان کی رائے کیا ہے، بچوں تک سے پوچھا وہ کیا چاہتے ہیں، کون مسلمانوں کا خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ اکثریت کی رائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا حضرت عثمان کی بیعت کرنے کا۔ لیکن اس دوران پہلے انہوں نے دونوں سے، حضرت عثمان سے کہا کہ اگر میں علی کی بیعت کروں، یعنی ان کی خلافت کا اعلان کروں، تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے، بیعت کریں گے، قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ حضرت علی سے پوچھا کہ اگر میں عثمان کی خلافت کا اعلان کروں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ بالکل میں قبول کروں گا۔ تو مکمل طور پہ دونوں نے انہیں اختیار دے دیا کہ جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا یا جس خلافت کا وہ اعلان کریں گے وہ سب کو قبول ہوگا۔ تو یہ گویا کہ اس وقت لیڈرشپ تھی مسلمانوں کی، سارے مسلمان انہی کے پیچھے چلتے، جو فیصلہ یہ کرتے وہی سب کو قبول ہوتا۔ تو اس لیے انہی پہ ذمہ داری حضرت عمر نے چھوڑ دی کہ یہ آپس میں کسی کو خلیفہ بنا لیں۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو مشورے کے لیے کمیٹی میں شامل کیا کہ وہ بھی مشورہ دیں، ان سے مشورہ لیا جائے، لیکن وہ امیدوار نہیں ہوں گے خلافت کے، انہیں ووٹ نہیں دیا جا سکتا خلیفہ کے لیے، وہ صرف مشورہ دیں گے۔ تو مشورے میں انہیں شامل کیا گیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب حضرت عثمان کی خلافت کا اعلان کیا تو سب مسلمانوں نے اس کو تسلیم کیا، ان افراد نے بھی جو کمیٹی میں تھے اور باقی عوام جو تھے انہوں نے بھی۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اب اس دوران، اس وقت کمیٹی جب بنی، اس سے پہلے، اس دوران، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں زیادہ مستحق ہوں یا میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص وصیت کی ہے یا کوئی خاص بات کہی ہے۔ کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اظہار نہیں کیا، اور خود آپ کا اس کمیٹی میں شامل ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جس طرح سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہو سکتے ہیں، اسی طرح آپ دوسروں کو بھی حق دے رہے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے کہ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر کے گئے ہیں تو پھر آپ کمیٹی میں شامل نہ ہوتے، پھر آپ تو کہتے کہ میرے بارے میں تو رسول اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، میں حقدار ہوں، اور دوسروں کو آپ کس طرح حق دے رہے ہیں، تو میں تو ایسی کمیٹی میں شامل نہیں ہوتا کہ جہاں ہم سب برابر ہو جائیں۔ تو آپ نے بالکل اس دوران یا اس سے پہلے یا بعد میں کوئی ایسا اظہار نہیں کیا، بالکل کوئی ایسی بات نہیں کی آپ نے۔ تو آپ نے اسی طرح اپنے آپ کو بھی سمجھا خلافت کا حقدار جس طرح آپ باقی سب کو سمجھ رہے تھے کہ کوئی بھی ان میں سے خلیفہ بن سکتا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری طرح ان سے تعاون کیا، بلکہ سب نے تعاون کیا،
اور حضرت عثمان کا پہلا جو دور ہے وہ بہترین دور رہا ہے، اس میں فتوحات بھی ہوئیں، بہترین نظام چلا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبی طور پر نرم مزاج تھے انتہائی، اور عمر بھی اب کافی ہو چکی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سختی کے ساتھ لوگوں کو کنٹرول کیا، اور خصوصاً قریش کو، کہ حضرت عمر کا تو یہ حال تھا کہ ان کے درے سے، ڈنڈے سے قریش کے بڑے بڑے سردار ڈرتے تھے. جس طرح کوئی بچہ ڈرتا ہو کسی سے، اس طرح وہ حضرت عمر سے ڈرتے تھے کہ ہر ایک کو خطرہ ہوتا تھا، روب دبدبا اتنا تھا. اور ساتھ حضرت عمر ڈنڈا بھی استعمال کرتے تھے، تو حضرت عمر کے تو ڈنڈے سے ڈرتے تھے بڑے بڑے سردار. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبی طور پہ نرم مزاج تھے. تو اس لیے قریش کے لوگوں نے کچھ غلط فائدے اٹھانے شروع کر دیے، اور گورنر چونکہ زیادہ تر قریش کے تھے، اور خاص طور پہ حضرت عثمان کا جو آخری دور ہے اس میں زیادہ گورنر بنو امیہ کے آ گئے. اور اب چونکہ نئے نئے ملک فتح ہو چکے تھے، بہت بڑی تعداد میں نئے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور اب قوت طاقت ساری مسلمانوں کی جو ہے عددی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، وہ ساری مدینہ کے اندر نہیں تھی، وہ اب شام کے اندر تھی، مصر کے اندر تھی، عراق اور میں تھی، کوفہ اور بصرہ بڑے بڑے فوجی شہر بن چکے تھے، چھاونیاں تھیں یہ بڑی بڑی. تو اب اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں تعداد زیادہ تھی مسلمانوں کی، جن میں بہت تعداد نو مسلموں کی بھی تھی. اور طاقت کے لحاظ سے دیکھا جائے، معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ علاقے سارے تھے. تو ان علاقوں میں گورنر جو تھے وہ زیادہ تر اب نظر آنے لگے بنو امیہ کے، حضرت عثمان کے خاندان کے. اور ان گورنروں کی جب شکایتیں ہوتی تو اس میں پھر پراپوگنڈا اس طرح کا ہونے لگا کہ یہ تو گویا کہ بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اور یہ تو بنو امیہ کے گورنر ہیں جو من مانیاں کر رہے ہیں، اور ان کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. تو اس طرح لوگوں نے بہت زیادہ شکایتیں شروع کر دیں. تو یہ شکایتیں جب مدینہ تک پہنچیں تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت عائشہ، ان بزرگوں نے حضرت عثمان کو بتایا کہ اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں، اور ان پہ آپ توجہ دیں، ان کو دور کریں. اس میں حضرت عائشہ نے بھی حضرت عثمان کو ٹوکا کئی دفعہ جب ان تک شکایتیں پہنچیں کہ یہ چیزیں ہیں اور ان کو دور کریں، یہ گورنر ہیں جو کچھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کو کنٹرول کریں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ مزاج نرم تھا، اور یہ بات ایک فطری بات ہے اور واضح ہے کہ بنیادی طور پہ جس آدمی کا مزاج نرم ہو وہ سختی نہیں کر سکتا، اس سے سخت فیصلے نہیں ہو سکتے. تو اس وقت جب کہ سخت فیصلوں کی ضرورت تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے سخت فیصلے نہیں کر سکے. اب میں نے پچھلے ہفتے شاید مثال دی تھی نا کہ حضرت عمر کا انداز آپ دیکھیں کہ عمرو بن العاص جو مصر کے فاتح بھی ہیں اور قریش کے بہت بڑے سردار ہیں، جاہلیت میں بھی ان کا باپ قریش کے بہت بڑے سرداروں میں سے تھا، اور مال و دولت کے لحاظ سے بھی شروع سے وہ بڑے مالدار لوگوں میں سے تھے، باپ دادا سے گویا کہ مالدار چلے آ رہے تھے. لیکن ان کے بارے میں جب ایک شکایت آئی حضرت عمر کو کہ ان کے بیٹے نے ایک قبطی کے بیٹے کو مارا، ایک عیسائی قبطی جو مصر میں تھے، ذمی رعایا، غیر مسلم رعایا، اس کے بیٹے کو مارا، تو آپ نے اس قبطی کو مدینہ میں ٹھہرا لیا جو شکایت کرنے آیا تھا اپنے بیٹے سمیت، اور عمرو بن العاص گورنر کو بیٹے سمیت مدینہ بلا لیا، اور سب لوگوں کے سامنے قبطی کے بیٹے کو کہا کہ اس کو اسی طرح ماریں جس طرح تمہیں مارا ہے. اب یہ چیز حضرت عثمان نہیں کر سکتے تھے، ان کے مزاج میں یہ نہیں تھا کہ اس طرح سختی، اور گورنر ان سے کام پہ. اور یہی عمرو بن العاص جو ہیں ان کے بارے میں شکایت ملی کہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، تو آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے آج کے دور میں کہیں کہ محاسب تھے، جو اس طرح کی شکایتیں آتی تو وہ جا کر گورنروں کو چیک کرتے، ان کا مال چیک کرتے، ان کی پوری ساری جائزہ لیتے، احتساب کے لیے مقرر تھے، ان کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر پوری تفتیش کی، ان کا مال کتنا ہے، کیا ہے، اور ایک حد سے زیادہ جو مال تھا ان کا ضبط کر لیا. تو وہاں عمرو بن العاص نے کہا کہ میں تو باپ دادا سے اس طرح چلا آ رہا ہوں، میرا باپ تو اس وقت بھی بڑے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتا تھا،
کہ جب عمر اور عمر بن خطاب اور اس کا باپ بکریاں چلایا کرتے تھے، یعنی ان کی کیا حیثیت ہے، یہ تو ایسے تھے اور ہم تو باپ دادا سے اس طرح امیر چلے آ رہے، اور حقیقت بھی تھی اور امیر تھے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ جہاں تک تمہارے باپ اور ان کے باپ کا تعلق ہے وہ تو گئے، کفر ہی میں گئے، چھوڑیں ان کو، اور جب جہاں تک تمہارا اور عمر کا معاملہ ہے تو تم جیسے سے دنیا بھی بھر جائے تو عمر بن العاص عمر کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتے، تم جیسوں سے دنیا بھر جائے تو ایک عمر کے مقابلے میں نہیں تم ہو سکتے، تو تم اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ تو سختی سے انہوں نے جو مال و دولت تھا ضبط کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کا لقب دیا تھا، اور ان کی فتوحات کی شان آپ دیکھیں، تو حضرت عمر نے انہیں معزول کر دیا، اور جب معزول کیا تو انہیں کہا کہ شکایتیں جو تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مال و دولت ان کے پاس شاید زیادہ ہے، اور انہوں نے ایک شاعر کو بہت بڑا انعام دیا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ انعام بیت المال سے دیا گیا ہے تو پھر تو خیانت ہے، اور اگر ذاتی جیب سے دیا گیا ہے تو انتہائی درجے کی فضول خرچی ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ عہدے کے قابل نہیں ہے۔ تو عین اس وقت جب شام کی فتح جاری تھی، اس وقت عین محاذ پہ حضرت عمر نے انہیں معزول کر دیا، اور بعد میں حضرت خالد جب مدینہ آ گئے فتوحات میں، پھر وہ شامل رہے بہرحال ایک سپاہی کی حیثیت سے، انہوں نے کام کیا، انہوں نے کہا میں امیر المومنین کے خلاف ورزی نہیں کروں گا کسی چیز کی۔ تو حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا حضرت عمر نے کہ ان کے پاس جتنا مال ہے حضرت خالد کے پاس، اور وہ مال کا مطلب یہی تھا کہ جو مال غنیمت میں سے حصہ ملتا تھا فوجیوں کو وہ انہیں بھی ملتا تھا۔ تو حضرت عمر کو شک ہوا کہ ان کے پاس زیادہ ہے مال کچھ، تو حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا جو نئے کمانڈر بنے تھے فوج کے کہ ان کا جتنا مال ہے اس میں آدھا لے لیا جائے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے انہیں بتایا حکم، تو حضرت خالد نے کہا ٹھیک ہے، امیر المومنین کا حکم ہے لیں۔ اب آدھا مال جب لیا جا رہا تھا آدھا ہر چیز آدھی کی جا رہی آدھی، آخر میں ایک جوتے کا جوڑا آ گیا، تو اب جوتے کے جوڑے کو کیسے آدھا کریں؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ آپ رکھیں، آپ کا ہے، اس کو تو آدھا نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت خالد نے کہا کہ نہیں، امیر المومنین کا حکم ہے، اس کو بھی آدھا کریں، ایک آپ لے لیں ایک مجھے دے دیں۔ یہ آدھا کرنے کے بعد بھی جب حضرت خالد مدینہ چلے گئے تو حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے تو انہیں کہیں سامنا سامنا ہوتا، انہیں کہتے ہیں مسلمانوں کا مال نکالیں جو آپ کے پاس ہے، مسلمانوں کا مال نکالیں جو آپ کے پاس ہے، یعنی آپ نے ابھی بھی کچھ زیادہ لیا ہوا ہے۔ تو ایک دن حضرت خالد نے کہا کہ امیر المومنین میرے پاس تو جتنا مال ہے سارا وہ 40,000 درہم سے زیادہ نہیں ہے اس کی مالیت۔ جیسے آج نہیں بعض لوگ ہمارے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو سارا وہ جی جو شو کیا ہوا ہوتا ہے اتنا سا ہے جی بس۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا اگر 40,000 درہم ہے سارا تو 40,000 درہم میں مجھے بیچ دو اپنا سارا مال۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر نے 40,000 درہم میں خرید لیا، گویا کہ حکومت نے خرید لیا 40,000 درہم میں۔ اب جب مال سارا نکالا گیا، ان کے گھر کا سامان، گھر، غلام سارے، تو اس کی مالیت 80,000 درہم بنی تقریباً۔ اندازہ لگایا گیا کہ 40 کا نہیں 80 کا ہے تقریباً۔ تو بہرحال 80 بھی کچھ زیادہ نہیں تھا، حضرت خالد کی فتوحات اور مال غنیمت جس طرح ہر سپاہی کو ملتا تھا، اور خالد تو کمانڈر تھے، وہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ تو حضرت عمر کو بھی احساس ہوا کہ وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو عام مسلمانوں نے بھی کہا کہ امیر المومنین واپس کر دیں، کچھ زیادہ نہیں ہے مال۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں مسلمانوں کی طرف سے تاجر ہوں، تجارت کی ہے میں نے یہ۔ انہوں نے کہا کہ میرا مال 40,000 کا ہے تو میں نے خرید لیا 40,000 کا، تو اب 80 کا بنتا ہے تو یہ مسلمانوں کا فائدہ ہے، اس میں بیت المال میں جائے گا، تو میں نہیں واپس کروں گا۔ تو یہ حال تھا کہ اس طرح کے لیڈر اور جن کی اتنی بڑی ان کے کارنامے فتوحات، تو ان کو بھی حضرت عمر معاف نہیں کرتے تھے، اور اتنی سختی سے ان سے حساب لیتے تھے، اور وہ بھی ڈرتے تھے حضرت عمر سے۔ تو یہ جو چیز تھی یہ اب لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک ہوتا ہے نا آئیڈیل بنا ہوا، اب لوگوں کے سامنے آئیڈیل حضرت ابو بکر کی حکومت ہے، حضرت عمر کا دور ہے آئیڈیل جی،
اسی لیے کہا کرتے تھے صحابہ کہ حضرت عمر جس طرح حکومت کر رہے ہیں وہ بعد والوں کو مشکل میں ڈال جائیں گے، یعنی کوئی اس طرح پورا نہیں اتر سکے گا، اور جب کو پورا نہیں اتر سکے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ کمتر ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے، اور لوگ انہیں کچھ ان پہ اعتراضات کرنے لگیں گے۔ بات تو یہ تھی کہ اتنا اعلیٰ نمونہ قائم کر دیا تھا حضرت ابو بکر نے، اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ وہ نمونہ اب لوگ دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ نمونہ جب انہیں نظر نہیں آیا تو لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے بہت زیادہ۔ اور ان اعتراضات میں جس چیز نے اس پراپوگنڈے کو ہوا دی یا لوگوں کو ایک چیز مل گئی پراپوگنڈے کے لیے، وہ یہ تھا کہ گورنر بنو امیہ کے ہیں۔ اگر دوسرے قبیلے کے ہوتے تو پھر شاید اس طرح کا اعتراض نہ ہوتا، گورنر ہے، اس نے غلطی کی ہے، معزول کر دیں۔ لیکن ہر کوئی جب دیکھتا گورنر کہ وہ غلطیاں کر رہا ہے یا زیادتیاں کر رہا ہے، اور پھر ساتھ یہ کہتے یہ تو بنو امیہ کا گورنر ہے، اس لیے اسے بٹھایا گیا ہے، اس لیے اسے معزول نہیں کیا جا رہا، تو اس طرح اعتراضات بڑھتے گئے اور ان اکابر صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلائی، سب نے اس طرح کے اعتراضات ہیں۔ تو حضرت عثمان کو جس طرح کی کا آج کے دور میں کہنے کہ آپریشن کرنا چاہیے تھا فوراً، اور سختی گورنروں کے بارے میں کرنی چاہیے تھی یا انہیں معزول کرنا چاہیے تھا، وہ نہ کر سکے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رپورٹ دی گئی کہ نہیں، حقیقت میں شکایتیں نہیں ہیں، یہ صرف پراپوگنڈا ہے، اس کو یہ حقیقت نہیں ہے ان کی، آپ کوئی پرواہ نہ کریں، یہ کچھ سازشی لوگ ہیں جو پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ تو اگر سازشی لوگ بھی پراپوگنڈا کر رہے ہوں تو کچھ کارروائی تو ہونی چاہیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حال تھا کہ کوفے والے گورنروں کی شکایتیں کرتے تھے، حضرت عمر کو پتہ تھا بعض ناجائز بھی شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ بدل دیتے تھے گورنر فوراً۔ حتیٰ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جیسی شخصیت جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور جو فاتح ایران تھے، وہ کوفہ کے گورنر تھے، گویا کہ ایران کے سارے عراق کے گورنر تھے، تو ان کی شکایتیں لوگوں نے کی، حضرت عمر نے انہیں بھی معزول کر دیا۔ اسی لیے پھر بعد میں جب خلافت کی کمیٹی میں وہ شامل تھے تو حضرت عمر نے وضاحت کی کہ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو وہ آدمی ہیں جنہیں گورنری سے معزول کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں گورنری سے کسی خیانت کی بنیاد پہ معزول نہیں کیا تھا، یعنی ان کی کوئی بددیانتی، کوئی خیانت، کوئی ایسی چیز میرے سامنے نہیں آئی تھی، بس لوگوں کی شکایتیں تھیں، میں نے کارروائی کی کہ اگر شکایت کو کرتا ہے تو موقع نہ دیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر انہیں خلیفہ بنایا جائے تو وہ بہترین طریقے سے مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے۔ تو آپ نے اس لیے وضاحت کر دی کہ وہ جو ان کا معزول کرنا تھا گورنری سے، وہ کہیں رکاوٹ نہ بنے اس معاملے میں، خلافت کے معاملے میں۔ تو یہ حال تھا حضرت عمر کا۔ تو یہاں جب اس طرح کی کارروائی نہیں ہوئی تو بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو لوگ تھے اس طرح کے، انہوں نے اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کر دیا، رابطے آپس میں کرنے شروع کر دیے۔ جو مصر والے ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں کوفے والوں سے، بصرہ والوں سے، کہ اور ایک دوسرے تک پراپوگنڈا پہنچ رہا ہے کہ وہاں گورنر ہے یہ کر رہا ہے، مصر میں پہنچ رہا ہے کہ کوفہ کا گورنر یہ کر رہا ہے، کوفہ میں پہنچ رہا ہے مصر کا گورنر یہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح ایک کہہ سکتے ہیں کسی حد تک ایک سازشی عنصر بھی اس میں ہو سکتا ہے شامل ہو۔ تو پھر ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ مدینہ پہنچ کر دھرنا دیا جائے، یعنی تاریخ میں پہلا جو دھرنا دیا گیا مسلمانوں کی تاریخ میں، وہ ان لوگوں نے دھرنا دیا، مدینہ آگے سارے اکٹھے ہو کر، اور وہاں انہوں نے دھرنا دے دیا کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان استعفیٰ نہیں دیتے، خلافت سے استعفیٰ دیں آپ، ورنہ ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ تو ان کو سمجھایا، بات چیت ہوئی، حضرت علی درمیان میں آئے، حضرت طلحہ، زبیر، سب صحابہ نے انہیں آ کر سمجھایا، ان کی شکایات سنی، پھر ان کی شکایات سن کر حضرت عثمان سے بات کی کہ ان کا ازالہ کریں۔ تو حضرت عثمان تیار ہو گئے اس کے لیے کہ ٹھیک ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں کرتے ہیں۔ مثلا مصر کے گورنر کے بارے میں شکایات تھیں تو حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے معزول کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ گورنر کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے تھے جو، انہیں گورنر بنایا جائے۔ تو اسی طرح عراق والوں نے کہا گورنر کو معزول کیا جائے، تو عثمان اس کے لیے بھی پھر تیار ہو گئے۔ تو اس طریقے سے کچھ بات چیت ہوئی،
اور معاملہ کچھ افہام و تفہیم سے درمیان میں صحابہ نے پڑھ کر رفع دفع کر دیا، اور ان کو جو مصر سے آئے ہوئے تھے ان کو پروانہ دے دیا گیا مصر کے گورنر کے معزولی کا، اور نئے گورنر کے تعیناتی کا آرڈر دے دیا گیا محمد بن ابی بکر کو گورنر کی حیثیت سے، ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا گیا کہ اب آپ کے نئے گورنر یہ ہیں، اور پرانے گورنر کو معزول کر دیا گیا۔ یہ لوگ جب جا رہے تھے مصر کی طرف تو پیچھے سے انہیں ایک سوار ملا جو بڑی تیزی سے جا رہا ہے، انہیں شک ہوا اتنے یہ تیزی سے کیوں جا رہا ہے، پکڑا اسے، تو وہ حضرت عثمان کا ایک غلام تھا، پکڑ کر اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط نکلا، اور وہ خط تھا گورنر کے نام، جو وہاں گورنر تھا، اور اس گورنر پہ بہت زیادہ اعتراضات تھے لوگوں کو۔ عبداللہ بن ابی سرح اس کا نام تھا، اور یہ شخص حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر مرتد ہو کر بھاگ گیا مکہ، اور جا کر اس نے پراپوگنڈا، یہ کاتبین وحی میں شامل کیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو، پڑھا لکھا آدمی تھا، تو اس نے وہاں جا کر پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ میں تو اپنی طرف سے وحی لکھ دیتا تھا کچھ۔ تو فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے قتل کا حکم دیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے جہاں بھی پائے جائیں جنگی مجرم کی حیثیت سے، ان میں سے یہ بھی تھا۔ شاید آپ نے پڑھا ہوگا کہ پھر حضرت عثمان اس کو لے آئے امان حاصل کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مان رہے تھے، حضرت عثمان درخواست کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو جب بہت زیادہ حضرت عثمان نے اصرار کیا تو پھر آپ نے امان دی اس کو، اور پھر آپ نے بعد میں جب اٹھ گئے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم میں کوئی بھی عقل مند نہیں تھا کہ جب میں امان نہیں دے رہا، میں جواب نہیں دے رہا، تو اتنے میں اٹھ کے قتل کر دو اس کو۔ میں نے جو قتل کا حکم دیا ہوا تھا تو اب امان مانگی جا رہی تو میں امان نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ اسے قتل کر دیا جائے، کہ تم میں کوئی عقل مند نہیں کہ جس کو اتنی سمجھ آتی کہ قتل کر دے اٹھ کر۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اشارہ کر دیتے آنکھ سے، تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء آنکھوں سے اشارے نہیں کیا کرتے، یہ انبیاء کا کام نہیں ہے کہ اس طرح آنکھوں سے اشارے کریں، کہ مطلب یہ ہے کہ میں جب چپ ہوں تو مطلب یہی کہ میں نہیں چاہتا اس کو امان دی جائے، تو اتنے میں اٹھ کر قتل کر دو، معاملہ ختم۔ تو اب لوگ نے کہا کہ ایسا شخص جس کا یہ کردار تھا، یہ اسے ایک تو یہ ہے کہ اسے گورنر بنایا گیا مصر کا، اور اگر تو کوئی عام آدمی ہوتا تو ٹھیک ہے، بعد میں جس نے توبہ کر لی اور ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن اب یہ کہ عثمان کا رضائی بھائی ہے، اس بنیاد پہ ظاہر ہے کہ پھر اعتراضات اور شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب جب بھیجا جا رہا تھا وہ خط جو ملا، تو خط پڑھا تو اس میں گورنر صاحب کا جسے معزول کیا گیا تھا اس کے نام خط ہے کہ یہ لوگ محمد بن بکر اور ان کے لوگ جو آ رہے ہیں، یہ جب پہنچے تھے انہیں قتل کر دیں۔ یہ لوگ تو پاگل ہو گئے غصے سے کہ یہ کیا تماشا ہے کہ ہمیں بھیجا جا رہا ہے گورنر بنا کر، اور گورنر کو معزول کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اور اب لیٹر جا رہا ہے جی انہیں قتل کر دیں۔ تو یہ غصے سے پھر واپس آ گئے، اور انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ساتھ خیانت کی گئی، دھوکہ کیا گیا ہے۔ واپس آ کر انہوں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں لکھا۔ انہوں نے کہا جی آپ کی مہر لگی ہوئی ہے، غلام آپ کا ہے جو لے جا رہا ہے خط، مہر آپ کی لگی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا میں نے نہیں لکھا خط۔ تو شک یہ ہوا کہ یہ خط مروان بن حکم نے لکھا۔ مروان بن حکم حضرت عثمان کا چچا زاد بھائی تھا، اور اس کے باپ کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بدر کر دیا تھا سازشیں کرنے کی وجہ سے، یہ طائف میں رہ رہے تھے۔ تو حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے دور میں اس کو بلا لیا، مدینہ میں آنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ بھی ایک اعتراض حضرت عثمان پہ تھا کہ انہوں نے ایسے شخص کو مدینہ آنے کی اجازت دے دی جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بدر کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی اس کی۔ تو اعتراضات جو لوگوں نے کی ان میں ایک یہ بھی تھا، اور پھر اس شخص کو حضرت عثمان نے اپنا سیکٹری بنا لیا، پرائیویٹ سیکٹری جیسے ہوتے ہیں، مہر اس کے پاس ہوتی تھی، جس چیز پہ چاہے مہر لگا دے۔
تو شک ہوا کہ اس نے خط لکھا ہے، یہ سازش اس نے کی ہے، تو لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ اس کو ہمارے حوالے کریں۔ حوالے کرنے کا مطلب یہ قتل کر دیں گے اس کو۔ حضرت عثمان اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ میں نہیں حوالے کروں گا۔ اب اس موقع پہ اس طرح کی حالت میں چاہیے یہ تھا، جس طرح آج ہوتا ہے کہ غیر جانبدار کمیٹی بنائیں، اکابر صحابہ موجود ہیں، حضرت علی ہیں، طلحہ، زبیر، اس طرح کے بزرگ جو ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، سارے انہی کی کمیٹی بنا دیں کہ وہ کمیٹی فیصلہ کرے کہ اصل یہ معاملہ کیا تھا، کس نے خط لکھا، کیسے ہوا، کس کی مہر تھی۔ غلام سے تحقیق کر کے پوچھ لیا جاتا جی کس نے تمہیں خط دیا جو جا رہا تھا، مہر کس نے، واضح ہو جاتا تو معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اس طرح کی جب کارروائی نہیں ہوئی تو لوگوں کے شکوک و شبہات پھر اور زیادہ بڑھ گئے، اور وہ پہلے جو مطالبہ تھا حضرت عثمان کی معزولی کا، وہ مطالبہ اور زیادہ سختی اس نے اختیار کر لی، اور مصر والے بھی جو عراق والے چلے گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے اپنے وہ دھرنے کے ساتھ اب سختی بھی شروع کر دی۔ حضرت عثمان کا گھر کا محاصرہ کر لیا، اور انہیں روک دیا کہ وہ نماز پڑھانے نہیں جا سکتے، اور آخری کچھ دن جو تھے اس میں جیسے ہوتا ہے جی کھانا پینا وہ بھی بند کر دیا کہ اندر نہیں کوئی چیز جا سکتی۔ اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا جس میں اکثر مسلمان اس وقت حج پہ گئے ہوئے تھے، مدینہ میں تعداد کم تھی لوگوں کی۔ تو حضرت عثمان کے سامنے اب دو راستے تھے، ایک تو یہ کہ وہ استعفیٰ دیں، دوسرا یہ کہ وہ طاقت استعمال کریں ان لوگوں کے خلاف، اور وہ دونوں ہی کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ استعفیٰ انہوں نے نہیں دیا، اور یہ کہہ کر کہ اگر اس طرح کا راستہ کھولا جائے کہ اس طرح کے لوگ اٹھیں تو وہ خلیفہ سے مطالبہ کریں جب چاہیں استعفیٰ کا، تو اس کا تو مطلب پھر اس طرح استعفیٰ ہی دیتے رہے ان لوگوں کے مطالبے پہ۔ اور دوسرا راستہ انہوں نے بھی اختیار نہیں کیا طاقت کے استعمال کا، کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی حکومت کے لیے مسلمانوں کی گردنیں کٹواؤں اور مسلمان کا خون بہائے، میری حکومت کے لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو ان بزرگوں نے کہا آپ اجازت دیں تو ہم طاقت استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر جو مسلمان تھے مدینہ میں، ان کو ساتھ لے کر ان سے سختی سے پیش آتے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ اور اس وقت اب گویا کہ مدینہ کے اندر اصل جو کنٹرول اب ہو گیا تھا وہ انہی لوگوں کا تھا، باغی جو آئے ہوئے تھے باہر سے، باقی سب ان کے سامنے اب بے بس ہو چکے تھے۔ یہ نمازیں بھی یہی پڑھا رہے تھے، سارا کوئی یہی کر رہے تھے، اور جس کی چاہتے توہین کر دیتے، جس کو چاہتے پکڑ، جیسے آج ہوتا ہے نا کوئی باہر سے کوئی اسلام آباد میں جیسے کوئی جی دھرنا دینے پہنچ جائیں اتنی بڑی تعداد میں، اور سارے شہری بے بس ہو جائیں، وہ جو چاہیں کریں، جس کی چاہیں دکان لوٹ لیں، جس کو چاہیں گھر میں گھس جائیں، جس کے چاہیں کھائیں پئیں، جو کچھ کریں، کوئی ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہیں لوگ۔ تو بالکل اسی طرح کی حالت مدینہ میں ہو چکی تھی، اس لیے کہ اس وقت باقاعدہ پولیس تو ہوتی نہیں تھی یا فوج، اس وقت تو سارے مسلمان جو ہیں وہ پولیس اور فوج ہی ہوتے تھے۔ امیر المومنین جب حکم دیں تو جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے، اور امیر المومنین حکم دیں فلاں کو گرفتار کر لو، جس کو کہتے وہ پکڑ کر لے آتا۔ تو اس طرح باقاعدہ جیسے آج پولیس ہوتی ہے یا فوج، اس طرح کی منظم الگ فوج نہیں تھی، سارے مسلمان ہی یہ کام کر رہے تھے۔ تو اب عام مسلمانوں نے حضرت عثمان سے یہ کہا کہ آپ حکم دیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، لیکن آپ تیار نہیں ہوئے۔ اور جب پھر اندیشہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت طلحہ زبیر کو کہ یہ حضرت عثمان کو قتل نہ کر دیں کہیں، جب انہیں دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو ہم قتل کر دیں گے، تو پھر حضرت علی نے حضرت حسن حسین کو کھڑا کر دیا ان کے دروازے پہ کہ کسی کو اندر نہ جانے دیں، اور ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی حضرت زبیر نے کھڑا کر دیا ایک طرف کہ ادھر سے کوئی اندر نہ جانے پائے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی طرف سے تدابیر کی، اور اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی تھی مدینہ میں، اس دوران حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی سے کہا، انہیں مشورہ دیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں، ان حالات میں آپ مدینہ میں نہ رہیں، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے
اگر اس حالت میں حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو یہ الزام آپ پہ لگ جائے گا، اس کا سیاسی طور پہ، کہ آپ نے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ تو آپ بہتر ہے کہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور اس کے بعد جو حالات ہوں گے تو لوگ خود آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، آپ کے علاوہ اب کوئی اور نہیں ہے مسلمانوں میں اب لیڈر۔ اور بعض تاریخی روایات میں یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ مشورہ دیا حضرت علی کو، آپ کے صاحبزادے حضرت حسن نے بھی، کہ آپ اس وقت مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے۔ تو بعد میں تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مشورہ صحیح تھا اور حضرت حسن کا مشورہ صحیح تھا، کیونکہ بعد میں باقاعدہ ڈائریکٹ بنو امیہ نے الزام حضرت علی پہ لگا دیا کہ انہوں نے قتل کروایا، حضرت علی پہ الزام لگا دیا گیا۔ تو اب معاملہ اس قدر دن بدن بڑھتا جا رہا تھا کہ ان لوگوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہم قتل کر دیں گے حضرت عثمان کو، اور پھر ایک روز یہ پیچھے سے کچھ لوگ ان کے چڑھے، دوسرے گھر میں گئے، ان کی چھت سے حضرت عثمان کے گھر میں اترے، کیونکہ دروازے پہ تو پہرا تھا، حضرت حسن حسین حضرت عبداللہ بن زبیر پہرا دے رہے تھے، تو ان سے تو نہیں لڑ سکتے تھے وہ، تو پیچھے سے آئے، ایک دیوار پھلانگ کر اور چھت سے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ قرآن پہ آپ کا خون گرا، اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ آگے بڑھیں چھڑانے کے لیے، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، تلوار کا وار کچھ لگا۔ تو حضرت عثمان کو جب انہوں نے شہید کر دیا تو اب مدینہ میں بالکل ایسی حالت ہے کہ تمام لوگوں پہ خوف طاری ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے، گویا کہ کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اور انہی لوگوں کا کنٹرول ہے، جس کو چاہیں پکڑیں، جو چاہیں کریں، عوام بے بس ہیں ان کے سامنے۔ تو یہ اس کے بعد گئے حضرت طلحہ، زبیر، حضرت علی کے پاس، تینوں کے پاس، کہ آپ کی ہم بیعت کرتے ہیں، آپ خلیفہ بنے۔ حضرت علی بھی تیار نہیں ہوئے، حضرت طلحہ تیار نہیں ہوئے، حضرت زبیر تیار نہیں ہوئے۔ تو پھر یہ لوگ اور پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں، کہ انہی میں سے کسی کو خلیفہ ہونا چاہیے، اب یہ بھی تیار نہیں ہو رہے تو ہم کدھر جائیں۔ پھر ان کے جذبات اور زیادہ بھڑک اٹھے، زیادہ سختی پہ اتر آئے کہ کوئی حل نکلنا چاہیے اب اس کا۔ تو پھر انہوں نے سختی شروع کی، پھر علی کے پاس گئے اور سختی کے ساتھ انہیں کہا کہ آپ اگر خلیفہ نہیں بنیں گے، یا طلحہ زبیر ان کو بھی دھمکیاں دیں کہ ہم آپ لوگوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو پھر انہوں نے حضرت علی کو جا کر کہا کہ آپ کی ہم بیعت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ بیعت ایسی چھپ کر پھر نہیں ہوگی، اعلانیہ کریں جا کر اعلانیہ۔ پھر یہ مسجد میں آئے، حضرت علی کی بیعت کی، اور عام مسلمانوں نے بھی کی، لیکن کچھ لوگوں کو یہ زبردستی پکڑ کر لائے حضرت علی کی بیعت کرنے کے لیے، جن میں حضرت طلحہ زبیر بھی تھے۔ ان کو پکڑ کر لائے اور تلواریں اٹھائی ہوئی تھیں، اور ان کو کہا کہ بیعت کریں۔ تو وہ تو ویسے بھی بیعت کر لیتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان سے بات کرتے، یا افہام و تفہیم سے بات ہوتی تو بیعت ویسے بھی کر لیتے، لیکن انہوں نے اس طرح کی صورتحال میں بیعت کروائی، جس کو بعد میں پھر کہا گیا کہ یہ بیعت تو تلوار کے سائے تلے ہوئی تھی، یعنی آزادی سے نہیں ہوئی تھی۔ تو اس طرح یہ صورتحال کو مزید خراب کرتے گئے دن بدن۔ بہت سارے اکابر صحابہ جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، ان میں سے اکثریت نے ویسے ہی حضرت علی کی بیعت کر لی، اس لیے تب یہ تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں تھا کہ حضرت عثمان کے بعد اب جو لیڈر ہیں مسلمانوں کے، خلافت کے مستحق ہیں، وہ حضرت علی ہیں۔ یہ تو واضح تھا بالکل۔ یہی بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہی تھی حضرت علی کو، کہ اب تو آپ کو ڈھونڈ کر لائیں گے لوگ، خود جہاں بھی آپ جائیں گے، کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائیں، آپ ہی کو لائیں گے ڈھونڈ کر، لیکن آپ مدینہ میں نہ رہیں، نکل جائیں یہاں سے۔ لیکن جس طرح کی صورتحال ان لوگوں نے بنا دی تھی، اس سے لوگوں کو بعد میں پراپوگنڈا کرنے کا موقع ملا، جو پراپوگنڈا پھر کیا گیا، کہ ایک تو یہ کہ حضرت عثمان کے قتل میں الزام حضرت علی پہ عائد کرنے کی کوشش ہوئی کہ ان کے اکسانے پہ یا ان کے کہنے پہ یا ہوا ہے، اور دوسرا کہ بیعت جو ہوئی ہے وہ آزادی سے نہیں ہوئی، وہ انہوں نے
طاقت کے زور سے کروائی ہے، تلوار کے خوف سے بیعت کروائی ہے، یعنی حضرت علی کا انتخاب ہوا کہ آزادی سے نہیں ہوا، اس میں طاقت کا استعمال ہوا ہے۔ تو اب اس چیز نے جو نظام انتخاب تھا خلافت کا، جس میں دو بنیادی چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ اس میں کوئی باپ کے بعد بیٹا نہیں ہوگا، کوئی خاندانی وہ نہیں ہے یہ نظام خلافت، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی آزاد مرضی سے انتخاب ہوگا۔ تو وہ جو آزاد مرضی والا معاملہ تھا وہ اب تھوڑا مشکوک بنا دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ حضرت عثمان کو شہید کر کے بعد میں بیعت ہو رہی ہے، تو یہ گویا کہ جس چیز کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں جی پرامن انتقال اقتدار نہیں ہوا، پرامن انتقال اقتدار نہیں ہوا۔ پرامن کیا ہوتا ہے کہ یا تو ایک حکمران فوت ہوتا ہے تو بعد میں کوئی منتخب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک حکمران استعفیٰ دے دیتا ہے خود اپنی مرضی سے تو بعد میں کوئی منتخب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی سے زبردستی استعفیٰ لیا جا رہا ہے ڈنڈے کے زور پہ تو پھر بھی ظاہر ہے اس کو پرامن انتقال اقتدار نہیں کہا جاتا، وہ آج کی اصطلاح میں کہیں گے مارشل لا۔ یا کسی کو قتل کر کے بعد میں حکومت قائم کی جا رہی ہے تو وہ بھی یہی ہوگا کہ طاقت کے ذریعے حکومت بدلی گئی ہے، مارشل لا جیسے آ جائے۔ تو اس طرح اب جو انتقال اقتدار ہوا ہے اس کو پرامن انتقال اقتدار نہیں تسلیم کیا گیا۔ تو اس سے پھر آگے سارے فتنوں کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور حالات مسلسل اس طرح کا رخ اختیار کرتے گئے کہ جتنی بھی انہیں سنبھالنے کی کوشش کی جاتی رہی یا حالات کو بہتر کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں تو حالات اس سے اور زیادہ بگڑتے گئے، اور جو لوگ حکومت کے طلبگار تھے، چاہتے تھے حکومت حاصل کرنا مختلف طریقوں سے، وہ سرگرم ہو گئے، سازشیں کرنے میں لگ گئے وہ کہ سازشیں کر کے حالات خراب بنائے جائیں اور حالات کو خاص رخ پہ لے جایا جائے جہاں جا کر ان لوگوں کے لیے حکومت حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ تو اس میں بنو امیہ متحرک ہو گئے کافی حکومت حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے بظاہر جو نعرہ لگایا وہ یہ تھا کہ ہم نے قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے، کہ حضرت عثمان کے قاتل جو ہیں ان سے قصاص لیا جائے۔ اور یہ نعرہ بہرحال ظاہری طور پہ تو اپنے اندر ایک بڑا وزن رکھتا تھا کہ خلیفہ وقت کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا ہے اور اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اور یہ جو ظالم ہیں ان ظالموں سے قصاص لیا جانا چاہیے۔ اور یہ بات ایسی تھی کہ جس کو بھی یہ بات کہی جاتی وہ اسے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ لازماً قصاص سے لیا جانا چاہیے، یہ ظالم ہیں، جنہوں نے خلیفہ وقت کو قتل کیا ہے انتہائی ظالمانہ طریقے سے، تو ان سے قصاص لیا جانا چاہیے۔ یہ بات تو بہرحال بالکل صحیح تھی، اس میں لوگوں کے جذبات بھی بہرحال اس میں ابھرتے تھے بڑے، لیکن جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے تھے وہ واقعتاً قاتلین عثمان سے قصاص نہیں لینا چاہتے تھے، وہ اس سے سیاسی مقاصد اپنے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ بعد میں تاریخ میں یہ آتا ہے کہ جب امیر معاویہ کی حکومت پوری طرح قائم ہو گئی، پوری سلطنت ان کے ہاتھ میں آ گئی، تو حضرت عثمان کی بیٹی گئی ان کے پاس اور کہا کہ آپ قصاص لیں آپ قاتلین عثمان سے۔ تو انہوں نے کہا بیٹی ہر آدمی کی تلوار اس کے پاس ہے، یعنی اس وقت تو اسلحہ ہر آدمی کے پاس ہوتا تھا نا، تلوار ہی اسلحہ تھی، ہر آدمی کے پاس تلوار ہے، نیزہ ہے، تیر ہیں، ہر آدمی کے پاس اسلحہ ہے، تو ہر آدمی کا اسلحہ اس کے پاس ہے، اور اگر ہم اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے ہمارے خلاف، لوگ ہمیں نہیں حکومت کرنے دیں گے، تو اس لیے چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو کوئی کسی سے قصاص نہیں لیا گیا۔ تو اس طرح مقصد ان کا یہ نہیں تھا کہ واقعتاً قصاص لینا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس نعرے کے ذریعے سیاسی مقاصد حاصل کیے جائیں۔ یہ بات آپ ذرا تھوڑی یہاں یاد رکھیں، حضرت حسین کی شہادت جب ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی میں بتاؤں گا کہ اس وقت بھی پھر اسی طرح کا نعرہ لگا کر کچھ لوگوں نے وہاں بھی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔
کہ دونوں میں یہ ایک مماثلت پائی جاتی ہے تھوڑی. تو یہ اب نعرہ جب لگایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشکلات پیدا ہو گئیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جانا چاہیے، لیکن قاتلین عثمان جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تو ایک جم غفیر ہے، ایک آج کے دور میں جیسے کہ ایک جلوس آیا ہے، اس جلوس نے جی لوگوں کو کچھ قتل کر دیا ہے، آگیں لگائی ہیں، توڑ پھوڑ کی ہے. کس کس کے خلاف آپ کیس بنائیں گے؟ پتہ ہی نہیں کون ہے، کیا ہے، کون لوگ ہیں، کوئی پتہ نہیں. اور جب کوئی آ کے کہتا قاتلین عثمان تو ہزاروں لوگ کھڑے ہو جاتے. حتیٰ کہ بعد میں بھی جب اس پہ بات چیت ہو رہی تھی حضرت علی اور جنگ جمل یا جنگ صفین جب ہوئی ہیں، تو کہیں اگر یہ بات آتی کہ قاتلین عثمان، تو ایک روایت میں ایک دفعہ آتا ہے کہ 20,000 لوگ نکل کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم میں قاتلین عثمان آئیں، ہم سے بدلہ لے لیں. تو حضرت علی کے 20,000 آدمیوں کیسے پکڑیں؟ 10,000 بھی ہوں تو کیسے پکڑیں؟ تو عجیب سی صورتحال بن گئی. تو اس میں اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنتے ہی اس صورتحال سے سابقہ پیش آ گیا کہ نعرہ فوراً ان کے سامنے آ گیا کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے. اور یہ نعرہ جو ہے اس میں نے کہا نا کہ اس میں بنو امیہ تھے زیادہ جو آگے وہ کر رہے تھے. مروان بن حکم جس شخص نے یہ ساری سازش کی تھی اور وہ خط بھی لکھوایا اور جس سے زیادہ معاملہ بھڑکا، حالات خراب ہوئے، یہ شخص فوراً مکہ پہنچ گیا. اور مکہ میں لوگ وہاں حج پہ تھے. حضرت عائشہ بھی وہاں تھیں، امہات المومنین ساری حج پہ گئی ہوئی تھیں، اور بھی مسلمان وہاں آئے ہوئے تھے. تو وہاں اس نے جا کر یہ مسلمانوں میں پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے. اور اس دوران حضرت طلحہ زبیر بھی مکہ چلے گئے. یہاں دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ فیصلے سیاسی جو ایسے ہوئے ہیں کہ جو دوسری طرح ہوتے تو زیادہ بہتر تھے، کہ مثلاً یہاں انہوں نے حضرت طلحہ زبیر کو اجازت دے دی مکہ چلے جائیں. یہاں اجازت نہیں دی جانی چاہیے تھی، اس لیے کہ حالات پہلے ہی خراب ہیں، لوگ اس طرح کے فتنے اٹھا رہے ہیں. اس طرح کے بڑے بزرگوں کو آپ مکہ جانے دیں تو لوگ انہیں آگے کر کے کہیں گے چلیں جی آپ کی عادت کریں. اور تو یہاں حضرت علی کو روکنا چاہیے تھا انہیں کہ آپ مدینہ میں رہیں، آپ یہاں مجھے مشورہ دیں، یہاں بیٹھ کر ہم دیکھیں کیا کرنا ہے، آپ مکہ نہ جائیں. لیکن انہوں نے مکہ جانے کی اجازت دے دی. اب یہ بزرگ بھی جب مکہ پہنچے تو وہاں ان کو بھی آگے کر دیا گیا کہ آئیں جی قاتلین عثمان سے بدلہ لیں، اور آپ بزرگ ہیں، آپ اس تحریک کو آگے بڑھائیں اور آپ آگے بڑھیں. تو اس طرح ایک عجیب سا ماحول بنا کر حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ کو آگے کر دیا گیا کہ آپ اس تحریک کو اٹھائیں کہ امیر المومنین کو جس طریقے سے شہید کیا گیا ہے ان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے. تو اب یہاں مالی مدد پوری بنو امیہ کی طرف سے ہو رہی تھی، حتیٰ کہ یہ جب طے ہوا کہ اچھا چلتے ہیں بصرہ، کہ بصرہ میں جا کر وہاں کنٹرول کیا جائے اور وہاں سے پھر ہم اپنی اس تحریک کو اٹھائیں کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے. تو جب یہ سوال اٹھا کہ اب بصرہ کیسے جائیں، تو بنو امیہ کا جو گورنر تھا اس وقت یمن میں، وہ 600 اونٹ وہاں سے لے کے آیا. 600 اونٹ اور مال و دولت سارا لے کر آ گیا. اس نے کہا جی یہ 600 اونٹ میں دیتا ہوں، جتنا پیسہ چاہیے ہم دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کو لے کے نکلیں بصرہ کی طرف. تو اس طرح یہیں سے حج میں جو لوگ تھے ان کو لے کر یہ ایک جلوس کی شکل میں بصرہ کی طرف چل پڑے. انہوں نے اپنا لیڈر حضرت عائشہ کو بنا دیا کہ ام المومنین آپ کی عادت کریں، اس وقت میں امت مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، آپ آگے آئیں اور آپ حالات کو ٹھیک کریں. تو حضرت عائشہ کو انہوں نے آگے کر دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ یہ اس طرح کے مقاصد ہیں اور یہ لوگ بصرہ جا رہے ہیں، تو حضرت علی نے بھی پھر وہاں کے پہلے تو گورنر کو لکھا کہ ان کو روکیں بصرہ میں داخل ہونے سے، اور پھر خود بھی انہوں نے بصرہ جانے کی تیاری کی. اب یہاں فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت سنبھالتے ہی ایک اور جو فیصلہ حضرت علی نے کیا، جس فیصلے سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی روکا، وہ یہ تھا کہ آپ نے فوراً جو بنو امیہ کے دور کے گورنر تھے، یعنی حضرت عثمان کے جو گورنر تھے،
ان سب کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا، اکثر کو۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں معزول نہ کریں، ابھی آپ حکومت اپنی مستحکم ہونے دیں، انہی کو گورنر رہنے دیں، کچھ وقت جب گزر جائے گا آپ کی حکومت مستحکم ہو جائے گی، سب لوگ بیعت کر لیں گے، تو پھر آپ جو چاہیں کریں، جس کو چاہیں معزول کریں، جس کو چاہیں رکھیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں پسند کرتا کہ یہ گورنر رہے۔ اور اس میں ایک مشکل کہا جا سکتا ہے یہ بھی تھی کہ چونکہ ان گورنروں کے خلاف شکایتیں تھیں، تو اب اگر آپ انہیں بحال رکھتے تو لوگ کہتے ہیں جی انہی کے خلاف شکایتیں ہیں اور آپ نے انہیں بحال رکھا ہوا ہے، آپ نے تو ان کو معزول ہی نہیں کیا، گویا کہ وہی حکومت چلی آ رہی، وہی گورنر ہیں۔ تو شاید اس خدشے سے حضرت علی نے فوراً یہ فیصلہ کیا۔ لیکن اگر اس کی بجائے دوسرا فیصلہ ہوتا کہ کچھ دیر کے لیے وہ برداشت کر لیتے، جب آپ کی بیعت ہو جاتی تو پھر معزول کرتے، تو پھر اتنے خطرات نہ ہوتے۔ تو جب انہوں نے سب گورنروں کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا تو گورنروں کو اب جب نظر آیا کہ ہماری حکومت تو ختم ہو رہی ہے، تو انہوں نے پھر ظاہر حکومت بچانے کے لیے سہارا لیا، دوسرے لوگوں کا ساتھ دیا۔ جیسے شام کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان نے بیعت سے انکار کر دیا، اور انکار اس طرح نہیں کیا کہ میں خلافت کو ان کی نہیں مانتا، کہا ٹھیک ہے خلیفہ ہیں، ہم بیعت کریں گے، لیکن پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے، پھر ہم بیعت کریں گے۔ تو اس طرح یہ نعرہ درمیان میں لگا کر ان کی بیعت نہیں کی گئی۔ اور بھی کئی جگہوں پہ اس طرح ہوا، جو آپ نے گورنر مقرر کر کے شام بھیجا، اس کو شام میں لوگوں نے داخل ہی نہیں ہونے دیا، جس کو گورنر بنا کر مصر بھیجا اس کو لوگوں نے داخل نہیں ہونے دیا، کہ وہاں بھی نعرہ یہ لگا کہ پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے۔ تو اس طرح کی جو اتنی پیچیدہ صورتحال آ گئی فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس میں جس طرح کے سیاسی فیصلے ہونے چاہیے تھے، ایک تو ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ چیز ہے اس کو کر دو ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ بعض چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس فیصلے کے یہ سیاسی نتائج نکل سکتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر ٹال دیا جائے، اس کو تھوڑی دیر مؤخر کر دیا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی کچھ چیزوں کو سمجھتے ہوئے کہ یہ مناسب نہیں، ٹالا ہے کہ ایک وقت پہ آ کے فیصلہ ہم کریں گے، ابھی حالات صحیح نہیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی سیاسی مسلطیں جو ہو سکتی تھیں ان کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا، کوئی پرواہ نہیں ان کی، جو وہ سمجھتے تھے وہ فیصلے کرتے گئے تیزی سے۔ تو اس طرح حالات پھر ان کے ہاتھوں سے نکلتے گئے۔ تو یہاں جب یہ قافلہ چلا مکہ سے بصرہ کی طرف، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے پھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو مدینہ سے نکلتے ہوئے بھی بعض صحابہ نے آپ کو کہا کہ آپ مدینہ کو نہ چھوڑیں، اگر آپ نے چھوڑ دیا اس وقت مدینہ تو آپ کو مدینہ نہیں واپس آ سکے گا، یعنی دارالحکومت مدینہ سے پھر منتقل ہو جائے گا۔ اور یہی ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن السلام مشہور صحابی ہیں جو یہودی تھے، مسلمان ہوئے، وہ حضرت علی کی سواری کو پکڑ کر رونے لگے کہ آپ مدینہ کو نہ چھوڑیں، آپ یہیں رہیں جو کچھ کرنا ہے۔ لیکن حضرت علی نظر یہ آتا ہے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ میں اس طرح لڑائی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حرمت کو پامال کیا جائے، تو اس لیے آپ نکل کھڑے ہوئے مدینہ سے، اور آپ بھی بصرہ پہنچ گئے، اور ادھر سے یہ جو جلوس آ رہا تھا یہ بھی آ گیا، وہاں آمنے سامنے ہوئے۔ حضرت علی نے پوچھا کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ قاتلین عثمان جو ہیں وہ یہاں تو نہیں ہیں بصرہ میں سارے، تو آپ بصرہ پہ کیوں آئے؟ تو بات چیت بہرحال ہوئی حضرت طلحہ زبیر سے، حضرت عائشہ سے، تو معاملہ بالکل افہام و تفہیم سے حل ہو گیا، اور طے ہو گیا کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور پہلے حضرت علی کی بیعت کی جائے، حکومت مستحکم ہو جائے، تو پھر وہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے۔ تو جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو گئیں، تو حتیٰ کہ بالکل لشکروں ایک دوسرے میں آنے جانے لگے، اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگے، معاملہ سارا ختم۔ تو رات جب ہوئی تو اچانک وہ لوگ جو حقیقت میں قاتلین عثمان تھے، اور وہ دونوں طرف تھے، دونوں لشکروں میں اس طرح کے لوگ تھے، تو ان کو پتا چلا کہ اگر ان کی صلح ہو گئی تو شامت تو ہماری آنی ہے، تو انہوں نے اچانک حملہ کر دیا رات کو، پچھلے پہر رات کے، اور کس طرف سے حملہ ہوا یہ کسی کو پھر سمجھ نہیں آئی۔
جب ایک پہ حملہ ہوا اس نے آگے سے کر دیا، پہلے کس نے کیا، بس پتہ چلا جی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو دونوں طرف سے ہر ایک نے سمجھا جی انہوں نے خیانت کی ہے، انہوں نے سمجھا انہوں نے خیانت کی ہے، تو اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ اور یہ وہ جنگ ہے جو پہلی جنگ مسلمانوں کے درمیان آپس میں ہوئی، اور اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ اس کو لیڈ کر رہی تھی اور وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، جمل اس وجہ سے اونٹ کو کہتے ہیں، یہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی۔ تو اس میں تقریباً 10,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، اور زیادہ تر اس گروپ سے، حضرت عائشہ کا جو گروپ تھا اس سے شہید ہوئے۔ اور حضرت عائشہ کے اونٹ کے ارد گرد جذباتی ہو گئے لوگ کہ اونٹ کو کہ ہم حفاظت کریں گے، اور اسی پہ سارا زور ادھر سے بھی یہی تھا کہ اونٹ کو زخمی کریں، گرائیں، اور تب جنگ ختم ہو جائے گی، اور ادھر سے سارے لوگ اونٹ کے گرد وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہ جو گروپ تھا سارا حضرت عائشہ کی طرف، حضرت طلحہ زبیر کی طرف، اس میں بنو امیہ کے سارے لوگ تھے، مروان تھا اور بنو امیہ کے لوگ تھے، مالی سپورٹ ساری بنو امیہ کی طرف سے تھی۔ تو بالآخر بہرحال شکست ہوئی انہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اچھا سلوک کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، انہیں بڑے عزت و احترام سے وہاں سے بصرہ منتقل کیا، وہاں کچھ دیر ٹھہرایا، اور وہ غلط فہمی پھر پتہ چل گیا کہ یہ سارا کچھ غلط فہمی سے ہوا ہے۔ تو حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ کی تعریف کی، اچھے کلمات کہے، حضرت عائشہ نے بھی حضرت علی کے بارے میں، اور واضح کر دیا کہ غلط فہمی جو تھی وہ دور ہو گئی۔ اور پھر محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے، حضرت عائشہ کے بھائی جو حضرت علی کے ساتھ تھے، ان کو حضرت عائشہ کے ساتھ روانہ کیا مکہ واپس بڑے اعزاز کے ساتھ۔ اور اس دوران حضرت طلحہ زبیر دونوں اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ کو تو جنگ کے دوران ہی تیر لگا، وہ شہید ہو گئے، اور حضرت زبیر جنگ چھوڑ کر نکل گئے۔ وہ جب حضرت علی کے سامنے ہوئے وہ جنگ میں، تو حضرت علی نے انہیں یاد دلایا اور کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک موقع پہ کہا تھا کہ تم علی کے مقابلے پہ آؤ گے ایک وقت میں، اور علی حق پہ ہوں گے۔ تو انہوں نے فوراً جنگ کو چھوڑ دیا اور نکل گئے، جنگ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو ایک شخص حضرت علی کے لشکر میں سے ان کے پیچھے پیچھے لگ گیا۔ ایک جگہ وہ گئے، غلام تھا، 7 گھوڑے پہ سوار تھے، اترے نماز پڑھنے کے لیے، تو جو بھی لوگ چند تھے وہاں پیچھے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جب سجدے میں گئے تو اس شخص نے انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا، جو حضرت علی کے لشکر کا تھا۔ شہید کر کے ان کا سر کاٹ کر حضرت علی کے پاس لے آیا۔ تو حضرت علی کے پاس جب سر لایا تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہیں جہنم کی خوشخبری ہو۔ اس نے کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں، ہم آپ کے دشمنوں کو قتل کر رہے ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے کس کو قتل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کو قتل کیا ہے۔ حضرت زبیر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری رسول قرار دیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، کس کو قتل کیا تم نے؟ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی لوگ تھے اس طرف، کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ یہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، فلاں ہیں، بلکہ جنگ کے بعد بھی جو زخمی تھے، مقتولین تھے، ان کے درمیان جب حضرت علی پھر رہے تھے تو جو آدمی سامنے آتا جس کو پہچانتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ان کی کہ یہ تو بہت نیک انسان تھے، یہ فلاں بہت نیک آدمی تھے۔ مثلا مکہ کے گورنر جو بنو امیہ ہی میں سے تھے، عبد الرحمن بن عطاب، وہ بہت نیک انسان تھے، بہت زیادہ، تو بڑے متقی پرہیزگار۔ اب وہ بھی اسی میں شہید ہو گئے، اس گروپ سے تھے، حضرت عائشہ کے گروپ کی طرف۔ تو حضرت علی جب ان پہ پاس سے گزرے تو بڑی آپ نے تعریف کی کہ یہ تو بہت نیک انسان تھے، بڑے متقی پرہیزگار، اور بھی لوگوں کی اس طرح تعریف کی۔ کسی کو مال نہیں لوٹنے دیا گیا، کسی کو قیدی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کی، اور جو مقتولین تھے ان کو دفن کیا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یعنی اس طرح آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے کو دشمن ہیں، یہ کافر ہو گئے ہیں، یا اس طرح ان کے ساتھ کو ایک یہی سمجھا کہ جیسے غلط فہمی نے ہوئی ہے، اور غلط فہمی کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو یہاں تو پھر بصرہ اور کوفہ پہ حضرت علی کا کنٹرول ہو گیا،
تو اب یہ صورتحال بن گئی کہ بصرہ، کوفہ اور مکہ مدینہ اور مصر یہ حضرت علی کے پاس ہیں، اور باقی سارے علاقے جو فتوحات ہو چکی تھیں، آگے ایران کے سارے علاقے اور سب یہ حضرت علی کے پاس تھے، اور شام حضرت علی کے حکومت سے باہر تھا، جہاں معاویہ بن ابی سفیان گورنر تھے، وہ ان کے کنٹرول میں تھا، اور وہ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور شام کے لوگ بھی سارے ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو ان کا کرتا جس میں شہید ہوئے تھے خون آلود، وہ بنو امیہ کے لوگ لے گئے شام، اور جامع مسجد میں اس کو لٹکا دیا، اور لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے کہ اس میں حضرت عثمان کو اس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی وہ عہد بھی کرتے تھے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے حضرت عثمان کا۔ تو اس طرح خاص طریقے سے جیسے آج کہتے ہیں نا کہ خاص پلاننگ سے جذبات بڑھانے لوگوں کے، تو وہ جذبات اس طرح شام کے لوگوں کے بھڑکائے گئے، اور کرتا راہکار اور پراپوگنڈا اس طرح کا کر کے قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے، تو وہ لوگ سخت خلاف ہو گئے حضرت علی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے، شام والے، کہ گویا کہ یہی ہیں قاتلین عثمان اور ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے۔ اور پھر اب کشمکش شروع ہو گئی ان دو کہیں حکومتوں کے درمیان، کہ ایک حضرت علی کی ہے اور دوسری شام میں امیر معاویہ کی ہے، اور آگے پھر اسی کے نتیجے میں جنگ صفین ہوئی امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، تو پھر آگے حالات اور زیادہ خراب ہوتے گئے، اور پھر حضرت علی کی بھی شہادت اور حالات نے بعد میں جو رخ اختیار کیا۔ تو انشاءاللہ جنگ صفین اور اس سے کچھ پہلے جو حالات مصر میں پیش آئے ان کا ہم اگلے ہفتے ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔